فاٹا میں آپ کو یہ فارن پالیسی افغان پالیسی پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنا غلطی کر رہے ہیں. یعنی ہماری جو ہمارا صوبہ ہے بلوچستان ہے, ہمارا تو مین اکانومی چلتی ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ کاروبار پہ. بلوچستان کا ایران کے ساتھ بھی زیادہ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے, جبکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس کے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. جب اسپیکر صاحب نے ایک پکچر کو بیٹی بنائی تھی اور جو ہمارا پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس پہ ہم نے جو اقدامات کی, جو سفارشات دی اور اس پہ عمل ہوا, تو ہماری ایکسپورٹ یہ 400 ملین سے 1.7 بلین تک پہنچ گئے تھے. اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ ایکسپورٹ اس کو کم از کم 3 بلین تک لے کے جائیں گے, اور 3 بلین سینٹرل ایشیا کنٹریز, رشین اسٹیٹ, اس تک اپنا بزنس. اگر آپ وہاں ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو پاکستان کی دیگر پنجاب یا سندھ کی مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو ایک جہاں مارکیٹ ہے وہ چھوٹا مارکیٹ ہے. آپ بڑے مارکیٹ سے دور, ہمارے پاس ویسے یہ راستہ ہے. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو, پارلیمنٹ کو, اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے. اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی بے چینی ہے, بدامنی کی. یہ ایم این اے صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہے جنید اکبر صاحب خود بھی بات کریں گے, ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمارے جتنے ایم این اے اس کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں. تو جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور کون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ تو سیاسی مینیورنگ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے ہیں. ایجنسیاں جو ہے نا وہ مینیج کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا وہ زدوکوب کرے, اس کے خلاف کیسے مختلف سکینڈل بنائے, اس کو جو پریشر رکھے, اس کے خلاف کیسز بنائے. جو اصل کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے یہ صرف خیبر پختونخوا کی نہیں, آپ سندھ میں دیکھ کے کچوں کے ڈاکو ہیں, آپ پنجاب میں دیکھ کے کچے کے ڈاکو ہیں. ان سے یہ ملک نہیں سنبھالا جا رہا. ان کے اندر جو ہے نا ایک فرعونیت اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے. ہم نے تو آلریڈی ایک الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ایک چارٹر ہم بنا رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں, کیونکہ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک پہ ایک الیکشن ہو, ری الیکشن ہو, اور ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو جس پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس کو اعتماد ہو. میں جنید اکبر خان جو ہے نا باقی بات کریں گے جو ہمارا صوبائی صدر ہے, لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کے حربی جو اس وقت امریکہ کا تھینک یو آیا ہے, تو شاید انہوں نے تو آج کل اس کی وہ بغلے جو ہے نا بجانا شروع گئے کہ ہمیں تو انڈورسمنٹ مل گئی ہے. یعنی آپ اپنے ملک کے ساورنٹی کے اوپر جو ہے نا اتنا خوش ہو رہے ہیں. آپ کے ساورنٹی کی بھی کچھ تقاضے ہیں, آپ کی عدالتیں ہیں, آپ کا نظام ہے. چاہیے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کی ساورنٹی جو ہے نا کمپرومائز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے پھر دیکھا, یہ میرا خیال ہے 37ویں دفعہ ہم آ رہے ہیں اور عدالت کے حکم پہ آ رہے ہیں. تو ان چیزوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے, نہ ہم بے توقیر ہوں گے, لیکن اس سے عدالتیں بے توقیر ہوتی ہے, جمہوریت بے توقیر ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف فرمائے, سابقہ اسپیکر صاحب ہے, پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہے, اور ہم یہاں پر جو اپنی عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو حکومت کو لے کے آنے والے, وہ یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی کو نہیں مانتا, عدالت کو بھی نہیں مانتا, اور اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہتھکنڈے اپنے پہلے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو مزید نئے ایف آئی آر اس پہ ڈالے جاتے ہیں. تو اس کے حوصلے تو پست نہیں ہوتے, لیکن یہ ریاست سے ناراضگی جو ہے مزید بڑھ جائے گی.
تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے یہ رویہ جو آپ کا جو رویہ ہے اس پہ نظر ثانی کرے. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے, ہم اس اداروں کو اون کرتے ہیں. ہم ادارے کے کسی فرد کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس اداروں کو, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا, لیکن ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب آئین نے اس کے جو حدود متعین کی اس میں رہیں گے. تو اس سے اداروں کے پیچھے جب عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کمزور ہوں گے, اور کمزور ادارے کمزور پاکستان کی نشاندہی کریں گے. اللہ پاک کی جس طرح سے ہماری سینئر نے پہلے بات کی کہ حالات کس طرف جا رہے, تو اس دفعہ اداروں کو عوام کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی, کیونکہ عوام اور اداروں کے درمیان کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں. تو میں اس کی ہی میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ پاکستان کے فائدے میں ہے, نہ اداروں کے فائدے میں ہے, اور نہ جمہوریت کے فائدے میں ہے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ پہلے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب, فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب نے آپ کو تفصیل تو بتا دی ہے, لیکن اسے جو پنجاب میں اس وقت فسطائیت کا دور ہے, اس بی بی کو کوئی اور ہوش نہیں. پنجاب میں اس وقت تقریباً 30,000 سکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں, تقریباً 150 بی ایچ یوز انہوں نے پرائیویٹائز کر دی ہیں. پنجاب میں تقریباً صحت پہ انہوں نے 3.1 بجٹ انہوں نے استعمال کیا ہے 56 ارب روپے رکھ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, ریپریزنٹیٹیو کو, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو اور ان کی خواتین کے گھر توڑنے, چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے پنجاب میں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک زندہ لاش بن چکے ہیں, سیاسی زندہ لاش, اور ان کو کر کیا ہے, ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے. آپ خان صاحب پہ, ان کی وائف پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے, ورکرز پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے, آپ ہمیں خان صاحب سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. آپ نے 13 جنوری کو ہمارا نشان چھینا, آپ نے ہمارے ورکرز کو, ہمارے پروپوزر سکینڈرز الیکشن میں وہ دھاندلی کی کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑا آپ کا فارم 47 بنانے کے لیے, اور اس کے بعد ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.